اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مراد سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا حد نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا ملجانا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل گزشتہ دو جمعہ سے بے حیائی بے شرمی کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بے پردگی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلے جاہلیت کی بے پردگی۔ مطلب اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو، جیسے زمانے جاہلیت میں بے پردگی کے ساتھ عورتیں رہا کرتی تھی۔ اسلام میں پردہ کا بڑا مقام ہے۔ اسلام میں پردہ داری کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ یہاں تک کہ جب کربلا کی سرزمین پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، تو وہیں پر آپ کی برابر کی شریک آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب سب کچھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے وغیرہ وغیرہ کو راہ خدا میں قربان کیا، تو وہیں پاس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد گرامی ہے، اگر میرے نانا جان کی شریعت مجھے نہ روکتی تو یہ زینب بھی آپ پر قربان ہو جاتی۔ نہ روکتی کا مطلب با پردہ ہونا،
اگر میدان جنگ میں اترتی تو وہ بے پردگی ہوتی. کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر میری شریعت مجھے اجازت دیتی تو یہ زینب اپنے بھائی حسین پر قربان ہو جاتی. اتنا اہم مقام حاصل ہے پردے کا. وہ دور یاد کریں جہاں کربلا کی دھرتی پر چاروں طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا, چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں. وہاں پر بھی سیدہ زینب نے شریعت پر عمل کر کے یہ بتا دیا اے میری امی جان فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں, اے میری امی جان فاطمہ الزہرا کی کنیزوں, جب ایسا مقام آ گیا تب بھی میں نے پردے کو نہ چھوڑا تو اپنے دامن سے پردے کو باندھ لینا. کبھی بھی کوئی ایسا موقع آ جائے یا اس سے بڑا ہی موقع کیوں نہ آ جائے لیکن پردے کا دامن مت چھوڑنا. لیکن آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں, اپنے معاشرے کو دیکھیں, اتنا سخت موقع کی تو بات دور رہی, ذرا ذرا سی بات پر ہم بے پردگی پر اتر آیا کرتے ہیں. خاص کر میری ماں اور بہنیں اپنے مقام کو سمجھیں, اپنے رتبے کو سمجھیں. اللہ نے وہ مقام تجھے عطا کیا کہ اگر تو پیدا ہوئی بیٹی کی شکل میں تجھے جنت قرار دے دیا گیا. جوانی کے دہلیز پر جب تو نے قدم رکھا, تیرا نکاح ہوا اور نکاح ہو کر کے اگر تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اپنے شوہر کو راضی کر لیا تو اللہ رب العزت نے شوہر کے لیے جنت کا تجھے حقدار بنا دیا. اور وہی وقت جب تیری گود میں کوئی ننھا بچہ آیا یا بچی آئی تو تیرے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا. پیدا ہوئی تو جنت کی شکل میں گھر والوں کے لیے, جوانی کے عالم میں قدم رکھا تو شوہر کے لیے جنت, اور جب ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت. اپنی عزت اپنے وقار کو پہچانو میری ماں اور بہنوں. پردے کے دامن کو تھام کر کے رکھو. یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں, یعنی کسی عورت کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جنت میں جانا کتنا مشکل ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. اتنا آسان نہیں کہ ہم مارکیٹ گئے, جو سامان لانا تھا لے آئے پہنچ گئے, لیکن نہیں, جنت میں داخلہ بڑی مشکل سے ملے گا. 1000 میں سے صرف 1 کو جنت میں ڈالا جائے گا, 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میری ماں اور بہنوں اپنے وقار کو سمجھو, اپنی عزت اپنی آبرو کا لحاظ کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس عورت کے اندر 4 صفتیں ہوں گی, 4 چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہی, جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے جنت عطا کر دے. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز آقا نے ارشاد فرمائی, ضروریات دین کا علم ہونا. یعنی اتنا علم عورت کے اندر ہو کہ جس سے وہ اپنی اسلامی زندگی اسلامی حدود میں رہ کر کے گزار سکے. دوسری صفت آقا نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے والی ہو.
یاد کریں وہ ہماری ماں اور بہنیں جو تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے شوہروں سے لڑائی لڑ لیا کرتی ہیں. اس ویڈیو کو لائک یاد کریں وہ اپنی سبسکرائب کر بیل آئکن ضرور پریس زندگی کو کی تھوڑی سی بات پر اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگتی ہیں, گالیاں تک اپنی زبانوں پر لے آتی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری صفت اس عورت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے والی ہو. اور یقیناً اگر کسی عورت کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنت کی حقدار ہے, لیکن اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے اور وہ بیوی اپنے شوہر کو منانے میں بھی نہیں لگی ہوئی ہے, اس کو راضی کرنے میں بھی نہیں لگی ہے, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو راضی کرنے والی ہو. تیسری صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو پردے کا لحاظ رکھتی ہو, جو پردے کا لحاظ رکھتی ہو. اور چوتھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو حرام کاریوں سے دور رہتی ہو. یہ چار صفتیں اگر کسی عورت کے اندر ہیں تو آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب میں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آج ہماری ماں اور بہنیں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں داخلہ مل جائے, اگر چاہتی ہیں ہمارا جنت ٹھکانہ بن جائے, تو اپنے اندر یہ چار صفتوں کو پیدا کریں, اپنے اندر یہ چاروں چیزوں کو پیدا کریں. ضروریات دین کا علم حاصل کریں, اپنے شوہر کو راضی کریں اور حرام کاریوں والی چیزوں سے بچیں اور پردہ کریں. یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر رہیں گی تو ہماری ماں اور بہنیں جنت کی حقدار ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. حدیث پاک کا مفہوم بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی کیا ہوا, میرے شوہر میرے سرتاج اتنی جلدی میں کیوں, اتنی تیزی میں کیوں ہو, کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ چلو چلو مسجد نبوی میں چلو. دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس میں زارو قطار رو رہے ہیں. رونے کی ہچکیوں کی آواز باہر تک آ رہی, مسجد نبوی میں بھی سنائی دے رہی ہے. جب بیٹی فاطمہ الزہرا نے یہ الفاظ سنے تو دل بے چین ہو گیا. یار آخر ایسی کون سی بات ہوگی کہ میرے ابا جان نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اس طرح رو رہے ہیں. فوراً اپنے جسم اطہر پر پردہ کیا. پردہ کرنے کے بعد آپ جب حجر اقدس میں پہنچی تو جب کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کے آنے کی خبر کو محسوس کیا, بیٹی کی حاضری کو محسوس کیا. تو فوراً آپ کے الفاظ رکے, آپ کے رونے کی ہچکیاں رکیں, آپ تھم گئے. فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا حضور کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس طرح زارو قطار سے رو رہے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز نیچے مسجد نبوی تک جا رہی ہے. اس طرح آپ رو رہے ہیں کہ مسجد نبوی تک آپ کی آوازیں جا رہی ہیں رونے کی. ابا جان کیا ہوا, آخر کیا ایسی بات ہے؟ سنو میرے پیاروں, غور سے سنو میری ماں اور بہنوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں آج رات مجھے خواب کے ذریعے بتایا گیا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بالوں کو فرشتوں نے باندھ رکھا ہے اور ان بالوں کی وجہ سے ان کو کھینچا جا رہا ہے اور ان کے اوپر برج ہتھوڑے سے وار کیے جا رہے ہیں برابر. ایک سر کا بال ٹوٹ جائے, جسم کا کہیں سے ایک بال اگر نکل جائے تو درد تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے, درد ہمیں محسوس ہوتا ہے. لیکن یاد کرو جب بالوں کو پکڑ کر کے میری ماں اور بہنوں
تمہیں گھسیٹا جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ آج اگر کوئی بچہ بال گودی میں ہو، اگر وہ بال پکڑ لے اور کھینچ لے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب فرشتے بالوں کے ذریعے تمہارا پورا جسم گھسیٹیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتیں ایسی بھی دیکھی کہ انہیں بالوں کے بل جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا ہے۔ یاد کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو میری ماں اور بہنوں۔ صرف دنیا ہی نہیں ہے، دنیا سے مر کر کے آخرت میں بھی جانا ہے۔ پوری زندگی دنیا میں نہیں بتانی ہے، یہاں سے مر کر کے آخرت کی طرف بھی کوچ کرنا ہے۔ آج نا ہمارے گھر کا ماحول بڑا اسلامی ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے یا بیاہ کا موقع آتا ہے یا کوئی اور فنکشن کا موقع آتا ہے تو ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے سر سے روپٹے سب سے پہلے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، اگر باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے نماز پڑھی جائے کہ جس سے بالوں کی سیاہی بھی نظر آتی ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا اس عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں کا کلچر، ان کا سماج کہاں جا رہا ہے؟ اگر کسی شاپ پر، کسی دکان پر کپڑے لینے کے لیے پہنچ جائے نا تو یہ نہیں سوچتی ہیں کہ ہم لباس کیسا لیں، بلکہ دکاندار سے ان الفاظوں سے بات کی جاتی ہے، یار فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے، فلاں عورت نے جو جس طرح سے سوٹ پہنا ہے اس طریقے سے مجھے سوٹ دکھاؤ، اور وہ سوٹ ایسا کہ جس میں نہ تو آستین ہوا کرتی ہیں اور دوپٹے کے نام پر مچھردانی تھما دی جاتی ہے۔ ہمیں اپنا ماحول خود ہی سدھارنا ہوگا۔ ہم اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو پردے میں لانے کے لیے ہمیں خود اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یاد رکھو بے پردگی کی وجہ سے صرف عورت ہی اکیلی جہنم میں نہیں جائے گی، 4 مردوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جہنم میں جائے گی۔ سنا ہوگا آپ نے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یہ چاروں لوگوں کو بے پردگی کی وجہ سے جو عورت جہنم میں جاتی ہوگی ان چاروں کو بھی لے کر کے جہنم میں جائے گی۔ جب بے پردگی کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیجا جائے گا نا تو یا میں بے پردگی کرتی تھی لیکن میرے باپ نے مجھے روکا نہیں، میرے بیٹے نے مجھے ٹوکا نہیں، میرے شوہر نے مجھے بے پردگی کے بچنے کی تعلیم نہیں دی، میرے بھائی نے مجھے سمجھایا نہیں، تو برابر کے حقدار یہ بھی، ان کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے۔ رب کا اعلان ہوگا اس بے پردہ عورت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کے ان 4 باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مرد اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے نہ روکے، جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کی تعلیم نہ دے، آقا ارشاد فرماتی ہے وہ دیوس ہے، دیوس۔ اب سوچتے ہوں گے دیوس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء نے دیوس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ جو اپنی ماں، بیٹی، بہن کی آبرو کو بیچ کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اور وہ پیسہ جو کھاتا ہے اسے دیوس کہتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی ماں اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی بیوی کو پردے کی تعلیم نہیں دے رہا، پردے کی تلقین نہیں کر رہا، تو آقا کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ دیوس ہے۔ اور دیوس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے دیوس ایسا انسان ہے جنت میں جانے کی تو بات دور رہی، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کا راستہ، یعنی یہاں سے ہم چلے اور 70 سال تک چلتے رہے، آخر میں 70 سال کے مکمل آخری والے دن پر جہاں پہنچیں گے وہاں تک جنت کی خوشبو جایا کرتی ہے۔
لیکن دیوس یہ ایسا بدقسمت ہوگا کہ جنت میں جانے کی تو بات دور رہی، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں پتلا لباس پہنتی ہیں یا جو عورتیں چست لباس پہنتی ہیں، جو عورتیں بے پردہ رہا کرتی ہیں، تو گویا وہ جہنم کی حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی حرام کاری کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور لوگوں کو بھی حرام کاری کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے افعال کو سدھارو۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھا لیں اور کبھی ایسا موقع آئے گھر پہ اگر ہماری ماں بہن یا بیٹی یا بیوی بے پردگی کرنے کے لیے آمادہ ہو، بے پردگی کرنے کے لیے کھڑی ہو، کاش ہمارے دل میں مصطفیٰ کا عشق جاگ اٹھے، کاش ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت جاگ اٹھے، کاش ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق جوش مارے اور اپنی ماں بہن اور بیٹی اور بیویوں کو بے پردگی سے بچا کر کے پردہ کی تعلیم دے دے اور ایک دوپٹہ لا کر کے اپنی ماں اور بیٹی کو دے دے اور ایک نقاب لا کر کے، ایک برقع اور حجاب لا کر کے اپنی ماں اور بیٹیوں کو دے دے اور کہہ دے اسی میں عافیت ہے، اسی میں تمہیں اپنی زندگی بتانا ہے۔ شریعت کا بھی یہی معمول ہے اور مصطفیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو خود ہی پردے پر آمادہ کرنا ہوگا، خود ہی اپنے گھر والے عورتوں کو پردے کی تلقین کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔